بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا حصہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان افروز معجزات۔ اس میں ہم بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا کھانا بہت سارے صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا اور اس کے بعد کھانا بچ گیا۔ اس میں بیان ہوگا ایک بکری کا معجزہ جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے اس نے دودھ دیا۔ اور اس میں ہم بیان کریں گے غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی پیشن گوئیاں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی پیشن گوئیاں کی تھیں اور وہ کتنی دیر میں پوری ہوئیں۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلام ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیطر کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے لڑکے، کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، میرے پاس دودھ ہے، مگر وہ کسی کی امانت ہے، میں دینے کا مجاز نہیں ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو کبھی حاملہ نہ ہوئی ہو اور نہ شیردار ہو، نہ دودھ دیتی ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں، ایسی بکری تو ہے۔ پھر میں نے وہ بکری پیش خدمت کر دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، تھوڑی دیر سہلاتے رہے کہ اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں دودھ بھر کر وہ خود بھی پیا اور اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پلایا۔ اس کے بعد بکری کے تھن پھر پہلے جیسے ہو گئے، یعنی کہ جیسے دودھ نہ دینے والے تھے۔ تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم وسلم کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ تو ایک بار ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ایسی پوری ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد عتیبہ اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوا۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں ایک گرجا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں تو شیر ایسے گھومتے ہیں جیسے اور عام علاقوں میں بکریاں گھومتی ہیں۔ ابو لہب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد تھی۔ اس نے دیگر قافلے والوں سے کہا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے، جس سے میں سخت فکر مند ہوں، بس تم سارا سامان گرجا کے سین میں جمع کرو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگاؤ، پھر اس سامان کے گرد تم سب سو جاؤ۔ قافلے والوں نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، تمام قافلے کے لوگوں کو سونگا مگر کسی کو کچھ نہیں کہا۔ تو وہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھا۔ شیر نے پیچھے ہٹ کر ایک اونچی چھلانگ لگائی، سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ کر اس نے عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پاڑ دیا اور اس کا سر کھول دیا۔ اس واقعے پر ابو لہب کا بہت برا حال تھا اور وہ کہی جا رہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ واقعہ فتح خیبر کے بعد کا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد کچھ اطمینان سے بیٹھے تو ایک یہودیہ زینب بن حارث نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کی اور ایک بکری کا گوشت زہر آلود کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ اس عورت نے گوشت بھیجنے سے پہلے معلوم کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے حصے کا گوشت زیادہ مرغوب ہے۔ بتایا گیا کہ دستی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند فرماتے ہیں، تو اس نے دستی کو بہت زیادہ مسموم کیا۔ اس کے بعد وہ گوشت اچھی طرح بھون کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کا گوشت اٹھایا، ایک نوالا منہ میں تو لیا مگر اسے نگلا نہیں بلکہ اسے واپس اگل دیا اور فرمایا کہ اس بکری کی ہڈی نے مجھے خبر دے دی ہے کہ اسے زہر آلود کیا گیا ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا، اس نے اقرار کیا اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ آپ کو اگر عام بادشاہوں کی طرح ہوں گے تو اس زہر سے نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں گے اور میں راحت پاؤں گے، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اللہ آپ کو اس کی خبر دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسے معاف کر دیا، مگر بعد میں حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قصاص میں اس عورت کو قتل کر دیا۔ معزز سامعین کرام، یہ واقعہ جو آپ بیان کریں گے یہ غزوہ احزاب، جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس جنگ سے قبل جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا اور سخت پتھر حائل ہو گیا اور بہت زور لگایا گیا لیکن نہ ٹوٹا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کدال سے ایک ضرب لگائے، چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روم فتح ہو گیا۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایران بھی فتح ہو گیا۔ پھر تیسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم بحرین کے سرخ محلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں آنے والے دنوں میں روم اور ایران تو بہت جلد فتح ہو گئے اور روم کے متعدد علاقے زیر اسلام آ گئے، صرف قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری کرنے کے لیے کم و بیش 14 بادشاہوں نے لشکر کشی کی، اور 800 سال بعد قسطنطنیہ کا یہ شہر بھی اسلام کے زیر نگیں آ گیا اور سچے نبی کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا، ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹیاں پکانے کا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کی کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اس طرح اس 7-8 افراد کے کھانے کو 60 سے 70 افراد نے سیر ہو کر تناول کیا، اور مہمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی درا رہ گیا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ معزز سامعین کرام، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، تمام معجزات کو ان سطور میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ واقعہ معراج ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو کہ خود ایک علیحدہ باب ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اختیار کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے آخر میں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔